رمضان المبارک ایک مقدس اور محترم مہینہ ہے جسے اللہ نے عبادت کے لیے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آپ کسی عبادت سے فارغ ہوتے تھے تو اللہ سے معافی مانگتے تھے، توبہ کرتے تھے، استغفار کرتے تھے۔ جب نماز پڑھ کر فارغ ہوتے تھے تو اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کہتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جب دین کی دعوت دے کر لوگوں سے خطاب کر کے فارغ ہوتے تھے تو کہتے تھے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ قرآن میں سکھایا گیا کہ جب تم حج کر لو، عرفات کے میدان سے واپس آ جاؤ، ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، تو اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے توبہ کرو۔ جب اسلام کو غلبہ نصیب ہوا 23 سال کی قربانیوں کے بعد فتح مکہ کے موقع پر، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اللہ کی نصرت آ گئی، اللہ کی طرف سے فتح آ گئی، اور اے نبی آپ دیکھیں گے کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوں گے۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، آپ کو اللہ کی تعریف کرنا ہے اور اللہ کے سامنے استغفار کرنا ہے۔ اسلام نے ہمارا یہ مزاج بنایا ہے کہ جب ہم دین کے کاموں سے فارغ ہوں، اللہ کی عبادت سے فارغ ہوں، اللہ کا کوئی حکم پورا کریں، تو ہماری زبان پر دعوے نہیں ہونے چاہیے، ہماری زبان پر بڑی بڑی باتیں نہیں ہونی چاہیے، ہمیں اپنے اعمال پر فخر نہیں ہونا چاہیے، غرور نہیں ہونا چاہیے، ناز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں تو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ اے اللہ، روزوں کا جو حق تھا وہ ہم سے ادا نہ ہوا، راتوں کی نماز کا جو حق تھا وہ ہم سے ادا نہ ہوا، قرآن کی تلاوت کا جو حق تھا وہ ہم سے ادا نہ ہوا۔ ہم تیرے سامنے اپنی عبادتیں لے کر نہیں آئے ہیں، ہماری عبادتیں اس لائق نہیں ہیں کہ تیرے سامنے پیش کی جا سکیں۔ ہم تو تیرے سامنے اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں تیری رحمت سے امید ہے، تیرے فضل و کرم سے امید ہے، تجھ سے بھیک مانگنے آئے ہیں کہ ہماری جو بھی عبادتیں ہیں ان کو قبول فرما۔ جو رمضان المبارک کو ان جذبات کے ساتھ رخصت کرے گا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے روزوں کو قبول فرمائیں گے، اس کی عبادتوں کو قبول فرمائیں گے، اس کے صدقہ و خیرات کو قبول فرمائیں گے، اس کی تلاوت کو قبول فرمائیں گے۔ اور جو بڑے بڑے دعوے کرے گا، جس کو اپنی نیکیوں پر ناز ہوگا، جس کو اپنی نیکیوں پر فخر ہوگا، جو اپنی نیکیوں کے چرچے خود کرے گا، اپنی عبادتوں کے گیت خود گائے گا، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی عبادتیں لپیٹ کر منہ پر مار دی جائیں گی، کیونکہ اللہ کو اخلاص پسند ہے، اللہ کو للہیت پسند ہے، اللہ کو بندگی پسند ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور ساتھیوں، رمضان المبارک کے رخصت کے اس موقع پر ہمیں سب سے پہلے توبہ اور استغفار کی طرف متوجہ ہونا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے اور جن عبادتوں کی اللہ نے توفیق دی اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے۔ دوسری بات، یہ عید الفطر کا موقع یہ اسلامی شعار ہے، اسلامی پہچان ہے، اسلام کا علم ہے، اسلام کی شناخت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شعائر کی عظمت دل میں رکھتا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں تقوی موجود ہے۔ عید الفطر اسلام کا تعارف، اسلام کے تعارف کا موقع ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں اسلامی شوکت کا اظہار ہوتا ہے، اسلامی اجتماعیت کا اظہار ہوتا ہے، اسلامی تہذیب کا اظہار ہوتا ہے، اسلامی اخلاق کا اظہار ہوتا ہے، اسلامی کردار کا اظہار ہوتا ہے۔ اس ملک کی تاریخ میں ہر شہر کے اندر تقریباً 100 سال کے تہواروں کا ریکارڈ موجود ہوتا ہے،
میں کہنا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے، ذمہ داران سے، اور کہنا چاہتا ہوں حکومت کے ذمہ داران سے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ اور الوداع جمعے کے ریکارڈز پورے ہندوستان کے اٹھا کر چیک کیے جائیں۔ کیسا باوقار، کیسا پرسکون، کیسا امن اور سلامتی والا، کیسا محبتوں والا، کیسا اتحاد اور اتفاق والا یہ مجمع ہوتا ہے جو لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں نکلتا ہے، کسی ایک انسان کو تکلیف نہیں پہنچاتا، کسی ایک انسان کے بارے میں کوئی غلط جملہ نہیں کہتا، کسی دوسرے مذہب والے کی دل آزاری نہیں کرتا۔ یہ کروڑوں کا مجمع نکل کر جاتا ہے، اپنے مالک کے سامنے سر جھکاتا ہے، اس کی بڑائی بولتا ہے، ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، واللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کی بڑائی زمینوں اور آسمانوں میں ہے، اللہ کی بڑائی پوری کائنات میں ہے، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اور تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں۔ یہ کروڑوں کا مجمع نکل کر اپنے رب کی بڑائی بولتا ہے، اس کے سامنے سر جھکاتا ہے، محبتیں بانٹتا ہوا جاتا ہے، محبتیں پھیلاتا ہوا جاتا ہے، خوشبو بانٹتا ہوا جاتا ہے، خوشبو پھیلاتا ہوا آتا ہے۔ یہ ہمارے تہوار ہماری تہذیب کی علامت ہیں، یہ ہمارے کلچر کو بتاتے ہیں، یہ ہمارے مزاج کو بتاتے ہیں، یہ ہمارے اخلاق کو بتاتے ہیں، یہ ہمارے کشادہ دل کو بتاتے ہیں، یہ ہمارے چوڑے سینوں کو بتاتے ہیں، یہ ہماری انسانیت نوازی کو بتاتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ جس محمد الرسول اللہ کے غلاموں کا یہ کریکٹر ہے، جن کے یہ اخلاق ہیں، جن غلاموں کا یہ کردار ہے، جن غلاموں کی یہ محبتیں ہیں، جن غلاموں کا یہ امن اور شانتی ہے، اس محمد الرسول اللہ کے اخلاق کا کیا عالم ہوگا۔ اور جس دین نے، جس قرآن نے ہمارا یہ مزاج بنایا ہے، اس قرآن کی تعلیمات کتنی عظیم ہوں گی، اس نبی کا کردار کتنا عظیم ہوگا، اس دین کے اندر کتنا حسن ہوگا۔ اس لیے میں آپ سب سے کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر اس بات کا اظہار کیجئے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ اسلامی شعار ہیں، ہماری تہذیب کی علامت ہیں، ہمارے سلیقے کی علامت ہیں، ہمارے ڈسپلن کی علامت ہیں، ہماری محبتوں کی علامت ہیں، اور یہ پوری امت کے آئین دار ہیں۔ تیسری اہم اور ضروری بات، ہمیں ہر موقع پر اسلام نے یہ سکھایا ہے کہ صرف اپنی خوشی مت مناؤ، صرف اپنے کو مت دیکھو، ان کروڑوں بندوں کو بھی یاد رکھو جو غریب ہیں، جو کمزور ہیں، جو مسکین ہیں، جو پریشان حال ہیں، اور ان کا ساتھ دو۔ اسی لیے عید الفطر کے موقع پر ہمیں زکوٰۃ الفطر، جسے صدقہ فطر کہا جاتا ہے، اس کا پابند کیا گیا کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کے ان بندوں کی مدد کرنی ہے جو کمزور ہیں، جو غریب ہیں، جو پریشان حال ہیں، جو تنگ دست ہیں، اور جو یہ کام کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے، وہ دنیا سے آخرت تک اس کام کی برکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، اللہ ایک پیسے کے بدلے 700 دیتا ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تو پھر جتنا چاہے بڑھا دے۔ اس لیے اس موقع پر ہمیں یاد رکھنا ہے کمزوروں کو، ہمیں یاد رکھنا ہے بیواؤں کو، ہمیں یاد رکھنا ہے یتیموں کو، ہمیں یاد رکھنا ہے غریبوں کو، اور ان کی مدد کرنی ہے، اور ان کا ساتھ دینا ہے، اور عید کی خوشیوں میں ان کو شریک کرنا ہے، اور عید کی مسکراہٹیں ان کے چہروں پر لانے کی کوشش کرنا ہے۔ ہمیں خود غرض نہیں بننا کہ ہم صرف اپنی خوشی منا کر خوش ہو جائیں اور ہم چھوڑ دیں لاکھوں اور کروڑوں غریبوں کو ان کے حال پر۔ یہ ایک فریضہ ہے جو اللہ نے ہم کو عطا فرمایا ہے۔ ہم ایک طرف اللہ کا حق ادا کرتے ہیں، مسجد میں آ کر نماز پڑھ کر سر جھکا کر تکبیر کہہ کر، یہ اللہ کا حق ہے جو ہم ادا کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں بندوں کا حق
بھی ادا کرنا ہے، اور اس کے بعد ہم ایک امت ہیں، عالمی امت ہیں۔ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ فرمایا تھا رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ تمام مسلمانوں کی مثال، وہ مسلمان ایشیا کا ہو، یورپ کا ہو، امریکہ کا ہو، آسٹریلیا کا ہو، عرب کا ہو، عجم کا ہو، دنیا کے کسی خطے کا ہو، وہ مسلمان آپس میں محبت کے اعتبار سے ایک جسم کی طرح ہے۔ جسم کے کسی ایک عضو کو اگر تکلیف ہوتی ہے، سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اگر ہم ایسے خود غرض بن گئے، کیا خوشی کے اس موقع پر ہم غزہ کے مظلوموں کو بھول گئے، فلسطین کے مظلوموں کو بھول گئے، ان کی شہادتوں کو بھول گئے، ان کی قربانیوں کو بھول گئے، تو ہم سے زیادہ بے حس، ہم سے زیادہ ظالم، ہم سے زیادہ خود غرض اور کوئی نہیں ہوگا۔ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ خوشی منانی ہے، ہم اس لیے خوشی مناتے ہیں، ورنہ ہمارے دل چھلنی ہے، ہمارے دل پھٹے ہوئے ہیں۔ ہم 1 سال اور 1.5 سال سے ہزاروں معصوم بچوں کی شہادتیں دیکھ رہے ہیں، اجڑے ہوئے شہر دیکھ رہے ہیں، ملبے میں بدل چکے مکانات دیکھ رہے ہیں۔ کل عید الفطر کے دن بھی ظالموں اور بدبختوں نے سینکڑوں شہادتیں ان کے یہاں کروائی ہیں۔ ہم ظاہر ہے کسی حال میں بیت المقدس کو بھول نہیں سکتے، مسجد اقصی کو بھول نہیں سکتے، غزہ اور فلسطین کو بھول نہیں سکتے۔ وہ مظلوم ہمارے بھائی ہیں، اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اس ظلم سے ان کو نجات عطا فرمائے۔ ہمارے پاس ان کے لیے دعائیں ہیں، ہم ان کے لیے دعائیں کریں۔ ہمارے پاس ان کے لیے اچھا تذکرہ ہے، ہم ان کے اچھے تذکرے کریں۔ ہم اپنی نسلوں کو بیت المقدس سے جوڑ دیں، ہم اپنی نسلوں کے دل میں مسجد اقصی اور بیت المقدس کی تاریخ اتار دیں۔ یہ ایک فریضہ ہے ہمارے اوپر۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، قرآن کی آیتیں اس بات پر گواہ ہیں کہ مسجد اقصی ہمارا حرم ہے، ہماری ایک ایسی مسجد ہے جس کی یادیں ہمارے دل سے کبھی نکالی نہیں جا سکتی۔ یہ چند ذمہ داریاں جو عید الفطر کے موقع پر ہمیں یاد دہانی کے طور پر ہمارے سامنے رکھی گئی ہیں۔ اور چوتھی اور آخری بات کہ ہمیں اپنی آنکھیں کھول کر زندگی گزارنی ہے، ہمیں اپنے اندر شعور پیدا کرنا ہے، ہمیں ایسے لوگوں سے رابطے میں رہنا ہے، ایسے لوگوں کے پیچھے چلنا ہے، ایسے لوگوں سے مشورہ کرنا ہے جن کے علم پر ہمیں اعتماد ہو، جن کے عمل پر ہمیں اعتماد ہو، جن کے کردار پر ہمیں اعتماد ہو، جن کی صلاحیت پر ہمیں اعتماد ہو، اور جن کی خیر خواہی پر ہم کو اعتماد ہو۔ آپ دنیا میں نظر دوڑائیں گے، کہیں علم دکھے گا تو عمل نظر نہیں آئے گا، کہیں عمل دکھے گا تو علم سے خالی لوگ نظر آئیں گے، کہیں علم اور عمل دکھے گا تو صلاحیت کا فقدان ہوگا، حکمت کا فقدان ہوگا، کہیں یہ سب ہوگا تو خیر خواہی نظر نہیں آئے گی، کہیں کچھ ہوگا کہیں کچھ ہوگا۔ ایسے لوگوں کو تلاش کرنا جن کے علم پر، جن کے عمل پر، جن کے اخلاص پر، جن کی خیر خواہی پر، جن کی صلاحیت پر، جن کی دور اندیشی پر، جن کی حکمت پر، جن کی ہمت پر، جن کی نظر پر، جن کی دوربینی پر ہمیں اعتماد ہو، ہمیں یقین ہو، اور ہم نے اس کو سمجھ لیا ہو، پرکھ لیا ہو۔ ایسے اہل علم، ایسے اہل اللہ، ان سے رابطہ رکھنا، ان کے پاس جاتے رہنا، ان کے پاس بیٹھنا، اپنے انفرادی مسائل میں اور ملی مسائل میں، قومی مسائل میں، حالات کے تناظر میں ان کی رائے اپنے سامنے رکھنا، ان کے مشورے اپنے سامنے رکھنا، ان کی بات پر عمل کرنا، ان کی ہر آواز پر لبیک کہنا، آمنا و صدقنا کہنا، یہ بھی ہمارا ایک ملی دینی فریضہ ہے۔ اگر ہم آنکھیں بند کر کے زندگی گزارتے رہے، حالات سے بے خبر ہو کر زندگی گزارتے رہے، تو یہ طے بات ہے کہ ہم نہ اپنے لیے کچھ کر پائیں گے، نہ ملت کے لیے کچھ کر پائیں گے، نہ ملک کے لیے کچھ کر پائیں گے۔ یاد رکھیے، ہمیں اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں اس میں ہم کو یہ سکھایا ہے کہ تم اپنے ساتھ ساتھ
लोगों के लिए भी खैर खाह बनो। फरमाया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तुम में सबसे बेहतर इंसान वो है जो दूसरों को नफ़ा पहुँचाए, जो अपनी कौम के लिए भी मुखलिस हो, जो इस मुल्क के लिए भी मुखलिस हो, जो मुल्क में रहने वाले हर इंसान के लिए मुखलिस हो। हमें दुश्मनियाँ नहीं सिखाई गई, हमें झगड़े नहीं सिखाए गए, हमें दिल को तंग करना नहीं सिखाया गया, हमें हकीर और इस तरह के जज्बात नहीं सिखाए गए जो बहुत ही नीच किस्म के लोगों में पैदा हो जाते हैं। हमारे अंदर तो कुशादा क़ल्बी है, हमारे अंदर तो वुसअत है। हमें हर हाल में उस इत्तिदाल को बाकी रखना है, इंसानियत को नफ़ा पहुँचाना है, मुल्क को नफ़ा पहुँचाना है, मिल्लत को नफ़ा पहुँचाना है। हर तरह की दुश्मनियों को दिल से निकाल कर मोहब्बतों के साथ सबको जोड़ने की कोशिश करना है। और अगर ये सलीका हमको नहीं आता तो ये सलीका जानने वालों से सीखना है, जानने वालों से मालूम करना है। अगर ईद उल फित्र के इस मुबारक मौके पर ये बड़ा मजमा जो पूरे ज़िले से आता है, जो कोने कोने से आता है, ये पूरा मजमा यहाँ से ये पैगाम लेकर गया, ये अमली काम लेकर गया और संजीदगी के साथ इस पर काम शुरू कर दिया, तो ये ईद उल फित्र का एक बहुत बड़ा पैगाम होगा, ये ईद उल फित्र का एक बहुत बड़ा अमल होगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक भी अता फरमाए, इसका सलीका भी अता फरमाए और इस सिमत में काम करने की और आगे बढ़ने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। चूँकि साल में 2 मरतबा ही ये नमाज